سنت یاد آتی۔ آج کی مجلس میں ہم قربانی کے جانوروں کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ قربانی گائے کی ہو سکتی ہے، بھینس کی ہو سکتی ہے، اونٹ کی ہو سکتی ہے، اور ان جانوروں میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، 7 حصے بنائے جا سکتے ہیں۔ لیکن اس سلسلے میں ایک غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ شاید 7 حصے ہونا ضروری ہے، اس سے کم نہیں رکھے جا سکتے۔ یہ بات درست نہیں ہے۔ 7 حصے انتہا ہے، زیادہ سے زیادہ 7 رکھے جا سکتے ہیں۔ 7 سے کم کوئی 6 رکھنا چاہتا ہے 6 رکھ سکتا ہے، 5 حصے رکھنا چاہتے ہیں 5 رکھ سکتے ہیں، 4 رکھنا چاہتے ہیں 4 بھی رکھ سکتے ہیں، 3 بھی رکھ سکتے ہیں، 2 بھی رکھ سکتے ہیں۔ کوئی آدمی اگر پوری گائے صرف اپنی طرف سے قربان کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی کر سکتا ہے۔ اس لیے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ 7 وہ آخری حد ہے کہ جس سے زیادہ نہیں حصے رکھے جا سکتے۔ دوسری بات اس سلسلے میں عام طور پر لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جی ایک آدمی ہمارے ساتھ شریک ایسا ہے کہ اس کے پاس گنجائش کم ہے، تو ہم باقی 6 اس کی آدھی رقم برداشت کر لیتے ہیں اور اس سے صرف آدھے حصے کی قیمت لیتے ہیں، تو کیا اس سے اس کی قربانی درست ہو جائے گی؟ تو بات یہ ہے کہ اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شریک کا حصہ اس جانور میں 7واں کم از کم ہونا چاہیے، 7ویں سے کم نہیں ہونا چاہیے۔ جب آپ 7ویں شریک سے آدھے پیسے لیں گے تو وہ 7واں حصہ پورا اس کا نہیں ہوگا بلکہ اس کا نصف اس کا ہوگا، اور جب اس کا حصہ نصف رہ جائے گا تو اس کی قربانی نہیں ہوگی، اور جب اس کی قربانی نہیں ہوگی تو باقی 6 کی بھی نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ قربانی میں تجزی نہیں ہوتی کہ کچھ حصے صحیح ہو جائیں اور کچھ حصے صحیح نہ ہوں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ جیسے نماز کے بارے میں اگر کوئی کہے کہ جی قرات میں ایک غلطی ہو گئی ہے تو پوری نماز کیوں فاسد ہو گئی ہے، تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی کوئی یہ اگر کہے کہ ایک حصہ اگر خراب ہو گیا تو باقی 6 کے حصے کیوں خراب ہو گئے، تو جس طریقے سے قرات میں غلطی ہونے سے پوری نماز فاسد ہو جاتی ہے، اور کوئی رکوع چھوڑ دے تو پوری نماز اس کی باطل ہو جاتی ہے، اس کی نماز نہیں ہوتی، تو اسی طریقے سے اگر کوئی ایک حصہ کسی کا خراب ہو جائے تو اس کی وجہ سے باقی سب کے حصے بھی خراب ہو جاتے ہیں اور کسی کی قربانی نہیں ہوتی۔ یہ مسئلہ یاد رکھنے کا ہے۔ دوسرا مسئلہ قربانی کے جانوروں سے متعلق یہ ہے کہ بھیڑ، بکری، دمبا، ان جانوروں کو بھی قربانی میں ذبح کیا جا سکتا ہے، اور یہ صرف ایک آدمی کی طرف سے ایک جانور ذبح ہو سکتا ہے، اور ان کی کم سے کم عمر، گائے بھینس وغیرہ کی عمر تو کم از کم 2 سال ہونی چاہیے، اور جو بھیڑ بکری ہے اس کی عمر کم از کم 1 سال ہونی چاہیے۔ 1 سال سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ البتہ اگر بھیڑ، دمبا یہ اتنے صحت مند ہوں، اتنے فربہ ہوں کہ وہ 6 مہینے کی عمر میں بھی وہ 1 سال کے لگتے ہوں، اور اس کی پہچاننے کی صورت یہ ہے کہ اگر سال بھر کے جانوروں میں ان کو چھوڑا جائے تو پہچانا نہ جا سکتا ہو کہ کون ان میں سے ان سے کمزور ہے یا ان سے چھوٹا ہے جو 6 مہینے کا لگتا ہے یا اس سے کم کا لگتا ہے، تو ایسی صورت میں اس بھیڑ کی، دمبے کی قربانی جائز ہے۔ یہ صرف دمبے اور بھیڑ کا مسئلہ ہے، مینڈے کا مسئلہ ہے۔ بکری میں ایسا نہیں ہو سکتا کہ بکری اگر زیادہ صحت مند ہو، بکرا زیادہ صحت مند ہو تو وہ 6 مہینے کا بھی قربان کیا جا سکتا ہو، ایسا نہیں ہے۔ یہ صرف بھیڑ اور دمبے میں ہے کہ وہ اگر فربہ ہوں، صحت مند ہوں، اور وہ 6 مہینے کی عمر کو پہنچ چکے ہوں، 6 مہینے سے کم ہوں تو ان کی قربانی کسی صورت جائز نہیں ہوگی۔ 6 مہینے کی عمر ہو اور پھر وہ اتنے صحت مند ہوں کہ سال بھر کے لگتے ہوں، سال بھر کے جانوروں میں ان کو چھوڑا جائے تو پہچانے نہ جا سکتے ہوں، ان کی قربانی جائز ہوگی۔ تو یہ 2 مسئلے خاص طور سے یاد رکھنے کے ہیں۔ تیسرا مسئلہ اس سلسلے میں ایک اور بھی سن لیجئے کہ ایک ولایتی گائے مشہور ہے، تو یاد رکھیں کہ ایک تو اس سلسلے میں مصنوعی تولید کا عمل کیا جاتا ہے، اور اس کے ذریعے سے افزائش نسل کے لیے یا زیادہ دودھ پیدا کرنے کے لیے یا زیادہ بچے پیدا کرنے کے لیے اس طریقے سے مختلف نسلوں کے ملاب سے کوئی جانور پیدا کیا جاتا ہے۔ یہ تجربات ہو رہے ہیں دنیا بھر میں۔ تو اس کا اصول یہ ہے
کہ کوئی جانور حلال ہے یا حرام ہے، اس کا تعلق اس سے ہے کہ اس کی ماں حلال ہے یا وہ حرام ہے۔ جس ماں سے وہ پیدا ہوا ہے اگر وہ حرام ہے تو اس کا بچہ بھی حرام ہوگا، اگر وہ حلال ہے تو اس کا بچہ بھی حلال ہوگا۔ تو فقہا نے اس بات کو صراحت کے ساتھ لکھا ہے کہ اگر کوئی بکری کا بچہ یا گائے کا بچہ وہ بھیڑیے کی شکل کا پیدا ہوا لیکن پیدا گائے سے ہوا تو وہ حلال ہے اور اس کا دودھ گوشت سب چیزیں حلال ہیں، لہٰذا ایسے جانور کی قربانی بھی درست ہے، اس بارے میں شک و شبہ نہ کیا جائے۔ مینا میں لوٹ کر قربانی کرنا میرا دمبے کو وہ سنت یاد آتی